بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کی منت ماننے کا آسان اور مکمل طریقہ آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے اور آپ کے تمام سوالات کا جواب بھی دیں گے جو کمنٹس کے اندر اکثر درود ابراہیمی کی منت ماننے کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی تمام درود پاک کا افضل ترین اور سردار درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ جس کسی شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی اپنی حاجت پوری کرنا چاہتا ہو، کسی جائز مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہو، تو ہر وہ شخص درود ابراہیمی کی منت مان سکتا ہے۔ اب اس کو ماننے کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے ماننی ہے، منت پوری ہونے سے پہلے اس کو پورا کرنا ہے یا منت جب پوری آپ کی ہو جائے گی تو تب آپ کو اس کو پڑھنا ہے، تو یہ تمام طریقہ آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ بڑا غور سے سنیے گا، توجہ طلب باتیں آج آپ کے ساتھ بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے کوئی ایسی مشکل آ جائے، کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہو، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک خالق کائنات، شہنشاہ کائنات، مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، مجھے اس فلاں کام میں کامیابی چاہیے، مجھے یہ اپنا جائز مقصد پورا کرنا ہے، تو یا اللہ پاک میں اتنی تعداد میں اتنے دنوں میں درود ابراہیمی پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ جب آپ نے یہ دعا مانگ لی، اس کے بعد اب اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور کتنے دنوں کے اندر اس تعداد کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ آپ پہ ڈیپینڈ اس لیے کرتا ہے کہ آپ کو اپنی سہولت کے مطابق، آسانی کے مطابق اور مصروفیات اپنی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے درود ابراہیمی کی تعداد بھی فکس کر لینی ہے، اور کتنے دنوں میں آپ کو اس تعداد کو مکمل کرنا ہے یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 1000 مرتبہ اگر آپ فکس کرتے ہیں درود ابراہیمی کی تعداد کہ یا اللہ پاک درود ابراہیمی 1000 مرتبہ میں پڑھوں گا، ایک ہفتے کے اندر یا 2 ہفتے کے اندر یا 3 دن کے اندر میں اتنا درود ابراہیمی پڑھوں گا، تو یہ آپ نے اپنے حساب کے مطابق منت مان لینی ہے۔ اب یہ تعداد آپ کی 1000 میں بھی آپ مان سکتے ہیں، 3000 بھی، 5000 بھی، 7000 بار بھی، اور اس کو اپنے حساب کے مطابق دنوں میں بھی آپ اس کو مقرر کر سکتے ہیں کہ اتنے دنوں میں میں آسانی کے ساتھ اس تعداد کو مکمل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ جب یہ آپ نے منت مان لی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ لی، اس کے بعد کچھ چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ جب کبھی بھی اپنی منت مانی ہوئی درود پاک کو جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو خیال اس بات کا رکھنا ہے جو بہت ضروری ہیں باتیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو باوضو ہونا ہے، باادب، یکسوئی، توجہ، تعظیم کے ساتھ اور مقرر کی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو اس درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، باادب اور اہتمام کے ساتھ، اور جو جگہ آپ مقرر کریں گے اپنے بیٹھنے کی جہاں پر آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، کوشش کریں کہ وہی جگہ آپ کی ہو۔ اس کے بعد جو اہم ترین بات ہے جو آپ کو کرنی ہے، جب آپ نے پورے دن کے اندر جتنا اپنی منت کا مانا ہوا درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وقفے کے ساتھ آپ جتنا دن میں پڑھ لیتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو اپنی اس تعداد کو پورا کرنا ہے تو اپنے حساب سے آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، جتنا مرضی آپ دن میں پڑھ لیں، چونکہ جو آپ نے دن مقرر کیے ہیں انہی دنوں کے اندر آپ نے اس تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی آسانی کے ساتھ دن میں کتنا درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اہم بات یہ کہ جب آپ نے اس پورے دن کے اندر درود ابراہیمی جتنا پڑھنا ہے اس کو عشاء کی نماز کے بعد یعنی رات کے وقت اسپیشلی خاص طور پر 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت آپ نے ادا کرنے ہیں، اور جتنا درود ابراہیمی آپ نے دن میں پڑھا ہوا ہوگا اس کو آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اور
شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اطہار کو آپ نے ہدیہ پیش کر دینا ہے. یعنی وہ درود ابراہیمی جو آپ نے دن بھر پڑھا اس کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو انتہائی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اور آنسوؤں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اس کام کے لیے، اپنے اس مسئلے کے لیے، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے. جتنا خلوص نیت آپ کی دعا میں شامل ہوگا، آپ کی اس منت کے عمل میں ہوگا، اتنا ہی اللہ پاک جلد از جلد آپ کے لیے، آپ کے اس کام کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا. آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے، توکل کا ہونا بہت ضروری ہے. جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو شروع کریں گے نا، یقین کریں کہ ابھی یہ آپ اپنی درود ابراہیمی کی منت پوری کر رہے ہوں گے، یعنی اس تعداد کو، اس عمل کو آپ کر رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے درود ابراہیمی، تو آپ کا کام انشاءاللہ تعالی بن جائے گا. اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں وہاں سے پیدا فرمائے گا جہاں آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. تو میں نے اس لیے کہا کہ زندگی کے اندر ایک بار درود ابراہیمی کی منت مان کر تو دیکھیں. اپنے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کسی بھی مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی جائز مقصد ہے، کوئی بھی جائز خواہش ہے آپ کی جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درود ابراہیمی کی منت مان کر دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی. منت پہلے آپ نے ماننی ہے اپنے اس کام کو پورا کرنے کے لیے. ابھی آپ وہ عمل کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام ہو جائے گا. تو یہ کچھ ایسے سوالات تھے کہ ہمیں کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، کتنے دنوں میں مکمل کرنا چاہیے، پہلے منت ماننی چاہیے کام سے اور بعد میں اس کو پورا کرنا چاہیے. ایسا نہیں، آپ کو پہلے منت ماننی ہے اور ابھی آپ وہ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ کا کام بن جائے گا. ساتھ ہی آپ نے اس عمل کو، اپنی منت کو جو آپ نے ماننا ہے اس کو، اس عمل کو شروع کر دینا ہے، ساتھ ہی دعا مانگ کر اپنے اس مسئلے کے لیے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی. اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ڈیفینیٹلی کومنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پراپر اس کے حوالے سے گائیڈ کر دیا جائے گا. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ میری ذات بکھری تھی سوکھے پتوں کی طرح، پھر درود ملا، درود والے ملے اور بات بن گئی. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.